یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ میں جب وہاں بیٹھا ہوا تھا تو سوچ رہا تھا کہ یہ کہوں گا اور وہ کہوں گا۔ جب یہاں آیا ہوں تو انگشت بدنا ہوں، لب سل چکے ہیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ اس لیے نہیں دھڑک رہا ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا، بولنا مجھے بہت آتا ہے، لیکن اس لیے دھڑک رہا ہے کہ یہاں کے جذبات کی گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں نے آج تک ملک کے باہر تو چھوڑیں، ملک کے اندر بھی اس طرح کا میں نے کوئی جلسہ نہیں دیکھا۔ جناب لارڈ قربان صاحب، ڈاکٹر سہیل چغتائی، رانا صاحب، معزز خواتین و حضرات، میں اسپیشلی ایک اور صاحب کا نام لوں گا، ڈاکٹر اشفاق کا۔ میں ان کو جانتا نہیں ہوں لیکن ان کا نام لوں گا۔ السلام علیکم۔ آج کا دن بے انتہا اہم دن ہر لحاظ سے، ہر سال مناتے ہیں ہم۔ آج 135ویں سالگرہ ہے ہمارے قائد کی، جو کہ ہم ہر سال مناتے تھے، لیکن آج یونیک طریقے سے ہم منا رہے ہیں، کیونکہ میں ایک تو ملک کی سرزمین سے باہر ہوں اور میں نے کئی پوسٹنگز باہر گزاری ہیں، لیکن ایسا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایون یہاں پہ بھی 2-2.5 سال کے اندر میں نے ایسا فنکشن نہیں دیکھا، اتنا منظم اور اتنا اچھا۔ میں اس موقع پہ دونوں جو روح رواں ہیں اس فنکشن کے، رانا صاحب کو اور ڈاکٹر سہیل کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ یہ وہ آئیڈیا ہے جو ڈاکٹر سہیل صاحب نے آج سے چند مہینے پہلے مجھ سے ڈسکس کیا تھا، اینڈ آئی ایم شیور کہ اس وقت رانا صاحب کی اس میں شمولیت تھی، اور میں حیران ہوں کہ چند مہینوں کے اندر آج یہ فورم بن بھی گیا اور بڑی اچھے طریقے سے لانچ بھی ہو گیا۔ لیکن کیا یہ فورم جو آج یہ لانچ ہوا ہے یہ ابتدا ہے یا صرف ایک ایونٹ ہے؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تمام وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں، تمام وہ لوگ جو اس فورم کے ذریعے نیٹ ورکنگ کر کے اس پلیٹ فارم کے اوپر اس طریقے سے منظم ہو کے کھڑے ہوں گے کہ کل کے دن کسی کی کوئی جرت نہ ہو ہماری طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی۔ کیونکہ میں نے باہر جتنا عرصہ گزارا پچھلے 16 سال میں، ویسے تو میری 24 سال کی سروس ہے، اور اگر ایئر فورس کی سروس بھی ملائیں تو 29 سال کی سروس ہے۔ میں نے یہی چیز دیکھی پچھلے 16 سال کے اندر، ایک بڑے منظم طریقے سے اخباری ذرائع سے، میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف کیمپین چل رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو نیگیٹو لائٹ کے اندر پروجیکٹ کیا جائے۔ جو میری سب سے بڑی خواہش تھی بہت عرصے سے، جو یہاں آ کے میں نے بارہا مختلف پاکستانیوں سے کہی بھی اور ریکویسٹ کی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائے کہ سب ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، تاکہ جب کوئی اخبار میں اینڈریو نارفولک ٹائپ کا آدمی لکھے کہ پاکستان کے تمام لوگ سیکس افینڈرز ہیں یا بوگس کالجز چلاتے ہیں، تو آپ سب کے پاس اتنی نالج ہو، اتنی طاقت ہو لکھنے کی کہ آپ فوراً اس کو رسپونڈ کریں، تاکہ وہ کل کے دن وہ تو کیا اور کوئی دوسرا آدمی بھی سوچنے کی جرت نہ کرے کہ یہ ہم اس طریقے سے کسی نیشن کو، کسی خاص ملک کے لوگوں کو جو ہے وہ کریکٹرائز کر سکیں۔ ہم سب خاموش تھے، میں نے بڑی کوشش کی تھی، ہم سب خاموش تھے، تو آج یہی وجہ ہے کہ BBC کی یہ جرت ہوئی کہ سیکرٹ پاکستان کے نام سے ایک بے انتہا غلط، نیگیٹو، منفی مووی جو ہے، ڈاکیومنٹری ہمارے خلاف چلائی، اور ان کو سب کو پتہ ہے اس وقت کہ ہمارے ملک کا سب سے مضبوط ترین ادارہ وہ ہے ہماری فوج۔ میں کوئی فوج کا حامی اس لحاظ سے نہیں ہوں کہ ان کو یہ کہوں کہ وہ گورنمنٹ میں آئے اور حکومت کرے، بلکہ وہ ایک ادارے کی حیثیت سے ہمارا ایک بہت اہم ادارہ ہے، کیونکہ پاکستان کی اگر آپ سرحدوں کو جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کتنے خطرات میں ہے، اس لیے ہمارا ڈیفنس کتنا منظم اور کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ تمام جسٹیفیکیشن ہے ہمارے ڈیفنس کو مضبوط ہونے کے لیے۔ ہاں، ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے، اس بچی کی میں بات کروں گا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بھی بے انتہا ضروری ہے۔
کیونکہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایجوکیشن ہے تو تمام انوویشنز ہیں، ایجوکیشن ہے تو تمام ترقی ہے، سب کچھ ہے. میں سوری تھوڑا سا ٹائم لوں گا، آپ نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں 5-6 منٹ بات کر سکتا ہوں. آج اس موقع پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بچانے نکلے. میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کوئی بچانے کی ضرورت ہے، صرف پاکستان کو صحیح طرح چلانے کی ضرورت ہے. پاکستان ایک بے انتہا مضبوط ملک ہے، اور آج تو یہ دیکھنے کے بعد میں سوچتا تھا کئی لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں کہ جی آج پاکستان گیا، تب پاکستان گیا. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک آنے والی تمام نسلیں ہماری ہیں آئیں گی، پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمام تر دشمنوں کے باوجود بھی، تمام تر پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے باوجود بھی پاکستان اپنی جگہ پر قائم ہے. تو آج مجھے پتہ لگتا ہے کہ ایک قائد اعظم جو ہے اپنے پیچھے بہت ساری روحیں چھوڑ گئے ہیں. ایک روح ڈاکٹر سہیل چغتائی ہے، دوسری روح رانا خالد ہے، تیسری تھوڑی سی میرے اندر بھی ہے. میں بھی قائد اعظم کا بہت بڑا مداح ہوں، اور اس کا میں کوئی اظہار نہیں کروں گا. لیکن اتنا کہوں گا کہ قائد اعظم کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں منسوب کی، بہت کچھ لکھا گیا ان کے اعزاز میں. لیکن آپ نے ذکر کیا تھا اسٹینلے والپورٹ کا. ڈیفینیٹلی دیٹ از دا بگیسٹ ٹریبیوٹ اینی بڈی کین پے ٹو آور گریٹسٹ لیڈر. کیونکہ اس نے کہا کہ جناب بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ہسٹری جو ہے اس کو آلٹر کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے نقشے کے اندر کوئی تبدیلی لا سکے. اور شاید ہی کوئی یہ کلیم کر سکے گا کہ وہ اس نے ایک نیشن اسٹیٹ کو جو ہے وجود کو کریٹ کیا. اور یہ تینوں کام قائد اعظم محمد علی جناح نے کیے. ڈاکٹر اشفاق صاحب جو ہے انہوں نے میرے دل کے تاروں کو ایسا چھیڑا، کیونکہ دونوں ہی نغمے وہ تھے جو اس وقت میرے فون کے اندر بھی ریکارڈڈ ہے، میں اکثر سنتا ہوں اس کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح کہا انہوں نے کہ کچھ لوگ جو ہے امر کر جاتے ہیں چیزوں کو. ہمارے ہاں بے تحاشا بڑے بڑے سنگرز گزرے ہیں، اور بہت ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ پاکستان میں. آج بھی اگر ہمارے دوسرے ممالک کے اندر سرزمین پہ گانوں کی آواز گونج رہی ہے تو آپ اس کے پیچھے وہ پاکستانی کی آواز دیکھیں گے میکسیمم. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے ہاں. لیکن اس وقت پچھلے 64 سالوں میں ہم نے بڑا لمبا طویل سفر کیا، اور دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ کھویا، لیکن ساتھ ساتھ بے انتہا بہت کچھ پایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ ہم نے کھویا اس سے سبق حاصل کریں، اور اپنی ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کریں. اور جو کچھ ہم نے پایا اس کو اجتماع کریں، اور اس کی بنیاد پہ مزید پاکستان کو ان مضبوط بنیاد کی بنیاد پہ جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں. آج کا دن صرف ایک حوالے سے نہیں، قائد اعظم کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اشفاق صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کرسمس، اٹس اباؤٹ دی برتھ آف اے پیغمبر. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ پیغمبر ہے جس کو ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان کا ایک ستون یہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مبارک موقع پہ تمام کرسچن کمیونٹی کو جو کہ پاکستان میں بستی ہے، یا پاکستان سے منسلک ہے اور یہاں بستی ہے، یا دنیا کے تمام خطے کے اندر وہ کرسچن کمیونٹی بستی ہے، ان کو وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ محسن انسانیت جو ہے وہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے. اور ہمارے لیے تو یہ دوبالا ہے، یہ دگنا مزہ ہے کہ ہمارا قائد بھی اسی دن پیدا ہوا، اور ساتھ ہی ایک بے انتہا عظیم شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو ہم مانتے ہیں اور ہمارے ایمان کا جز ہے. میں آخری میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، مجھے پتہ ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، سب لوگ ساری باتیں جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ملک سے باہر ہیں تو آپ کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں. پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جب کام کرتے ہیں
تو وہ اس کی کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں ہوتی. ہاں اس کا ایک مومنٹم ہوتا ہے, ہاں اس سے ایک پازیٹیو اسپرٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے, لیکن جو آپ کام کرتے ہیں وہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ہمارا ملک کافی ساری آفتوں کا شکار رہا, لیکن میں نے اس آفتوں کے دوران جب کیمپین کرنے کی کوشش کی تو ایک چیز آڑے آئی کہ جناب حکومت صحیح نہیں ہے. اچھا ہم گفتگو برائے گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ ایک نے کہہ دیا حکومت صحیح نہیں ہے تو دوسرے نے بھی کہا حکومت صحیح نہیں ہے, پھر تیسرے نے بھی کہا, اس لیے سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ حل نہیں ہے, کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا, اگر خطرہ آپ کے گھر میں نہیں ہے لیکن آپ کے گھر کے دروازے کے باہر ہے تو آپ بھی خطرے میں ہیں. تو ایسے تمام لوگ جو آفتوں کا شکار ہوئے, اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے, اگر ان کو آپ سہارا نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل آنے والے دنوں میں وہ آپ سب کے لیے خطرہ ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اسلامی تعلیمات کا صحیح طریقے سے جائزہ لیں, پلیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ملاؤں کے پاس جائیں, اور میں کہتا ہوں آپ ان لوگوں کے پاس جائیں, عالموں کے پاس جو صحیح پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسلام کے اسپرٹ کو سمجھتے ہیں, اسلام کے فلسفے کو سمجھتے ہیں اور اس کو نافذ کرنے کے لیے وہ صحیح گائیڈنس دے سکتے ہیں. لیکن سب سے اچھی گائیڈنس جو ہے آپ کے اپنے پاس آئے گی, اپنے طرف سے آئے گی. جب آپ قرآن کو خود مطلب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ہر لمحہ روزانہ وضاحت جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کے اصول کیا ہونے چاہیے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور ہمیں اپنی زندگی کیسے اس کا تعین کرنا ہے. میں صرف ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر سہیل اور رانا صاحب کو جو ہے آپ لوگ سب جوائن کریں, لیکن بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس نیٹ ورکنگ کو کیسے ڈیولپ کیا جائے کہ یہاں پر اچھی آرگنائزیشنز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, ڈاکٹرز کی ہے, انجینئرز کی ہے, بزنس کمیونٹی ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, ان سب کو آپ اپروچ کریں. جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ہیلپ کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں, میں آپ کو کنیکٹیوٹی دوں گا. آپ کور گروپس بنائیں جو کہ مختلف شعبہ جات کے اندر جو ہے وہ توجہ دیں کہ اگر کسی نے میڈیا کو جواب دینا ہے کیمپینز کے اگینسٹ تو وہ میڈیا کو جواب دیں فوراً. ایک آیا اور وہاں پر کم از کم 1000 جو ہے وہ لیٹر جنریٹ ہو جائیں 1 سیکنڈ کے اندر جواب دینے کے لیے. اسی طریقے سے تمام لوگ پاکستان کے حوالے سے بڑا شوق سے بات کرتے ہیں کہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے, لیکن حل کوئی نہیں بتاتا. یہ ہمارے بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ پرابلمس کو اجاگر کرتے ہیں لیکن ان کے مسائل کا حل نہیں بتاتے. میں کہتا ہوں کہ آپ جب کوئی بھی یہ بات کرے تو اس پہ تالی بجانے سے پہلے اس سے پوچھیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. جس کو بھی آپ ووٹ دینا چاہیں دیں. جنا انیشیٹو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, میری خواہش بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے اور آپ سب سے التجا بھی ہے کہ اس انیشیٹو کو جو کہ اس وقت ایک نیٹ ورک کی شکل میں ہوگا, الیکٹرانک فارم میں ہوگا, اس کو ایک کانکریٹ شکل دیں. اور میں چاہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں ہم جنا کے نام سے ہمارا کوئی ایک بہت بڑا سینٹر ہو یہاں پر, کیونکہ یہاں بہت بڑی آبادی ہے. ایک بڑا سینٹر ہو جنا کے نام سے یہاں پہ, اور اس سینٹر کے اندر ہم تمام کلچر پروجیکشن اور پازیٹیو کام کر سکیں. بے شک اپنے آپ کو کرٹیسائز بھی کریں, لیکن ہمارے جو ڈائریکشن ہے وہ فارورڈ ہو اینڈ ناٹ گوئنگ بیک. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.